Islam, I love Islam, I love Islam, I love Islam, I love Islam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے بچوں جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم اسلام کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اندر بھی ہم نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سنی تھی کہ خلفائے راشدین کسے کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے۔ تو آج بھی جو ہم باتیں کریں گے وہ بھی ایک اہم ٹاپکس کے حوالے سے کریں گے، اور آج کا بچوں ہمارا ٹاپک ہے میرے رب کا کلام۔ کیا نام ہے اس کا؟ میرے رب کا کلام۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر اللہ پاک کی بہت ہی پیاری کتاب، جو کتاب سب کتابوں سے افضل ہے، وہ کتاب ہے قرآن پاک۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ تو پیارے بچوں آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہت ہی پیاری کتاب قرآن پاک کے بارے میں سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے انشاءاللہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے بچوں اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف وقتوں کے اندر، مختلف ٹائم میں بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، اور ان میں سے بہت سارے نبیوں کو اللہ پاک نے کتابیں عطا فرمائیں، کچھ کو صحیفے عطا فرمائے، کہ وہ کتابیں جو تھیں، وہ جو صحیفے تھے، اس میں لوگوں کی ہدایت تھی، لوگوں کو سمجھایا گیا تھا۔ تو پیارے بچوں سب سے افضل کتاب ہے قرآن پاک۔ کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ قرآن پاک۔ اچھا یہ بتائیں کہ سب سے افضل نبی کون ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں۔ تو پیارے بچوں جس طرح آپ سب سے افضل نبی ہیں، ایسے ہی جو کتاب آپ کو عطا کی گئی وہ بھی سب سے افضل کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ باتیں سنیں کہ جو کتاب اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ کتاب سب سے افضل کتاب بھی ہے، اور جی ہاں یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اس کو چھونا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری کتاب ہے یہ۔ خدے بھائی ہمارے تو قرآن پاک کیوں دیا گیا؟ جی ہاں سفیان بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ کتاب کیوں عطا فرمائی؟ تو پیارے بچوں اس کتاب کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہدایت۔ یعنی یہ کتاب بتاتی ہے کہ کون سا راستہ سچا ہے اور کون سا راستہ برا ہے۔ ایسے ہی یہ کتاب بتاتی ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں ہمیں کیا
بلیف کرنا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. ایسے ہی پیارے بچوں، اور سفیان بھائی آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کتاب ہمیں کیوں عطا کی گئی، تو سفیان بھائی یہ کتاب اللہ پاک نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے. سبحان اللہ. یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمیں گڈ مینرز اختیار کرنے چاہیے. سبحان اللہ. اور یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو جو اچھی اچھی باتیں ہیں نا، نیکیوں کی باتیں، اچھے کاموں کی باتیں، اچھے نظریے کی باتیں، اچھے عقائد کی باتیں، تو قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کیا باتیں کرنی ہیں اور کیا کیا باتیں نہیں کرنی ہیں. اور ایسے ہی سفیان بھائی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے. سبحان اللہ. کس کو فالو کرنا ہے ہمیں؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیارے بچوں ایسے ہی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سچا راستہ کون سا ہے اور بلا راستہ کون سا ہے. اور یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی اچھی کیسے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آج کل سب بولتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے، ہے نا، ہر ایک بولتا ہے ہماری لائف اچھی ہو جائے. تو یہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ لائف اچھی کیسے ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں، آپ کو بھی اچھے مینرز پتہ لگ جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ باتوں پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے. تلاوت قرآن پاک کرنے چاہیے. اچھا، ایک ہے قرآن پاک کو پڑھنا، ایک کیا ہے قرآن پاک کو پڑھنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھنا. ایک کیا ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھنا. سفیان بھائی قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا؟ آپ نے سوال کیا اللہ پاک نے ہمیں کیوں دیا، تو یہ بات قرآن پاک میں ہی بیان کی گئی ہے. سبحان اللہ. چلے آئیے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. توجہ کے ساتھ سننی ہے، ادب کے ساتھ، بالکل توجہ کو کان لگا کے سننی ہے، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پیارے بچوں اس کا ترجمہ ہے، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو. سبحان اللہ. تو قرآن کی اس آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ یہ کتاب کیوں اتاری گئی. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتاب اتاری ہے ہم پر، یعنی ہم تک پہنچائی ہے. کیوں ہمیں دی ہے؟ تاکہ ہم اس کو فالو کریں. کیا کریں اس کو؟ ہمیں فالو. یعنی اس کتاب میں جن باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، سچ بولنے کا حکم دیا گیا، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا گیا، غیبت سے بچنے کا حکم دیا گیا، کسی کی برائی نہ کی جائے، ہمیں یہ سکھایا گیا. تو احمد بھائی، عبداللہ بھائی، عبدالسبحان بھائی اور ہمارے سفیان بھائی اور جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں، تو پیارے بچوں ہمیں قرآن پاک کو فالو کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یعنی جو باتیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں بیان فرمائی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بچنا چاہیے. آئیے میں آپ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث پاک سناتا ہوں جو کہ قرآن پاک کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ قرآن پاک. جی ہاں پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ احادیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے، یہ کتنی یعنی خاص کتاب ہے. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق الحدیث کتاب اللہ، جس کا مطلب ہے یعنی سب سے سچی بات اللہ پاک کی کتاب ہے. سبحان اللہ. کون سی بات ہے؟ سب سے افضل کتاب، سب سے سچی بات، سب سے سچی بات کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک ہے، اللہ پاک کی
کتاب ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا خیر الحدیثی کتاب اللہ، جس کا ترجمہ ہے بہترین بات اللہ پاک کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، حدیث پاک ہم نے سنا کہ سب سے سچی بات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی پیاری کتاب ہے، اللہ پاک کی۔ پیاری کتاب۔ اچھا پیارے بچوں، اس قرآن میں نا کوئی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ پاک کی۔ اور اللہ پاک جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟ جھوٹ بولنے سے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ایک عیب ہے نا، ایک برائی ہے نا، بری بات ہے۔ اور اللہ پاک ہر برائی سے پاک ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟ ہر برائی سے پاک ہے۔ اللہ پاک کیا ہے؟ ہر برائی سے پاک ہے۔ تو اللہ پاک جو بات فرمائے تو وہ بات بھی کیا ہوگی؟ سچی ہوگی۔ وہ بات بھی کیا ہوگی؟ سچی ہوگی۔ اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتایا کہ قیامت آئے گی، جی جی تو یہ بات سچی ہے؟ تو قیامت آئے گی۔ اچھا قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتایا کہ مسلمان کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ ہاں کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، تو یہ بات بھی کیا ہے؟ سچی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ صحیح بات ہے، نماز پڑھنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، اچھا اللہ پاک نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولو، صحیح بات ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ کیا باتیں ہیں یہ؟ تو قرآن پاک میں جتنی باتیں ہیں سب اچھی ہیں اور سب سچی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کیا ہیں؟ اچھی اور سچی ہے، کیا ہیں؟ اچھی اور سچی قرآن پاک میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتی۔ فضیل بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، قرآن پاک تو پڑھنا بھی ثواب ہے؟ جی ہاں، عبدالسبحان بھائی اور احمد بھائی، سفیان بھائی، عبداللہ بھائی، آپ بھی سنیں، اور جو بچے ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل پر ہیں، پیارے بچوں آپ بھی یہ بات نوٹ کریں۔ بہت اچھا سوال کیا ہمارے عبدالسبحان بھائی نے کہ قرآن پاک کو کیا پڑھنا بھی ثواب ہے؟ تو پیارے بچوں دنیا کی کوئی اور کتاب ہو، جو عام کتاب ہوتی ہیں، جو انفارمیشن کی ہوتی ہے، نالج کی ہوتی ہیں، تو بندہ ان کو پڑھتا ہے، انفارمیشن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آئیے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پاک کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا، کتنا پڑھے گا؟ ایک حرف۔ تو فرمایا اس کو ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں فرمایا وہ نیکی جو ملے گی نا جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بتائیں کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اس نے کتنے حرف پڑھے؟ ایک پڑھا ہے؟ تین۔ کون کہہ رہے ہیں ایک پڑھا آپ میں سے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک پڑھا۔ اچھا آپ بتائیں کہ کتنے حرف پڑھے؟ آپ کہہ رہے ہیں 3 پڑھے، آپ کہہ رہے ہیں 3 پڑھے، آپ کیا کہہ رہے ہیں سفیان بھائی؟ 3 پڑھے، احمد بھائی آپ اکیلے ہو گئے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے۔ تو پیارے بچوں احمد بھائی آپ کے لیے بھی یہ، اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ الف لام میم میں ایک حرف نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں نا الف ایک حرف، لام ایک حرف، ایک حرف اور میم 2 حرف، ایک حرف، تو کل کتنے ہو گئے یہ؟ 3 حرف ہو گئے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 نیکیاں۔ 30۔ کتنی نیکیاں ملیں گی اس کو؟ 30۔ سبحان اللہ۔ تو اچھا بھی بتائیں کہ عربی کے اندر جو الفابیٹ ہوتے ہیں الف سے لے کر یا تک کس کس کو یاد ہیں؟ الف با تا سا یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ یاد تو ہوں گے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ کتنے بنتے ہیں یہ؟ 29۔ جی ہاں، احمد بھائی کا پہلا جواب غلط ہوا تھا، لیکن اب جواب انہوں نے صحیح دیا ہے کہ قرآن پاک جو عربی زبان ہے اس زبان کے جو الفابیٹ ہیں وہ 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29۔ ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں عبدالسبحان بھائی آپ نے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے،
تو جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب۔ اچھا صرف پڑھنا نہیں بلکہ کوئی قرآن پاک کو چھوئے، کیا کرے؟ قرآن پاک کو چھوئے، ہاتھ لگائے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کیا کرے؟ ہاتھ لگائے۔ تو پیارے بچوں قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اچھا چھونا اور پڑھنا اور ساتھ میں قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ فضل بھائی قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا؟ جی ہاں احمد بھائی اور سفیان بھائی بہت اچھا سوال کیا۔ کس نے؟ عبداللہ بھائی نے۔ کہ سوال کیا کیا انہوں نے؟ قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا؟ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی یہ بات سنیے، اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا۔ تو پیارے بچوں سب سے زیادہ خدمت جنہوں نے قرآن پاک کی ہے وہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ کنہوں نے خدمت کی ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ پیارے بچوں صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے قرآن پاک سیکھتے تھے۔ آپ انہیں قرآن پاک کی آیات بیان کرتے تھے، قرآن پاک کی مفہوم بیان کرتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے۔ اور پیارے بچے جب صحابہ کرام یہ سیکھ لیا کرتے تھے تو پھر جو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے تو صحابہ کرام ان تک قرآن پاک پہنچایا کرتے تھے، ان کو سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر جو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا تو پھر صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی صحابی نے کوئی آیت سنی، کسی نے کوئی سورت سنی اور اپنے پاس کیا کر لیا، اس کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا، کسی نے یاد کر لیا۔ لیکن کسی کے پاس ایسا یعنی سب صحابہ کرام کے پاس یوں نہیں تھا کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے ایک پوری کتاب ہے، 30 پارے ہیں اس کے اندر ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ تو بعض صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئی تھی اور بعض صحابہ کرام کے پاس کیا ہوتا تھا، کوئی سورت ہوتی تھی۔ تو پیارے بچے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو صحابہ کرام نے چاہا کہ قرآن پاک کو کیا کریں؟ جمع کریں۔ فضل بھائی وہ کیوں؟ جی ہاں احمد بھائی وہ کیوں کہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا کیوں ارادہ کیا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور دشمنوں کی۔ اب اس جنگ کے اندر نا بہت سارے صحابہ کرام نا جو حافظ قرآن تھے، کیونکہ صحابہ کرام میں حافظ قرآن بھی ہوتے تھے۔ تو پیارے بچے اس جنگ کے اندر بہت سارے قرآن پاک کے حافظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اب جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں نا خیال آیا، ان کو ایک خطرہ لگا کہ اگر ایسے ہی جو حافظ صحابہ کرام ہیں اگر وہ شہید ہوتے گئے تو جو بعد میں مسلمان آئیں گے ان تک قرآن پاک کیسے پہنچے گا؟ تو پیارے بچوں اور ہمارے ساتھ جو مدنی چینل پر ہیں آپ بھی یہ بات سنیں، بہت اہم بات ہے یہ کہ قرآن پاک ہم تک کیسے پہنچا اور یہ جمع کیوں کیا گیا۔ تو جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے ان سے مشورہ کیا، ان کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو جمع کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے باہم مشورے سے یعنی آپس کے مشورے سے کیا طے ہوا کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا زید بن ثابت۔ کیا نام ہے ان کا؟ سیدنا زید بن ثابت۔ کیا نام ہے ان کا؟ زید بن ثابت۔ تو پیارے بچوں آپ دونوں صحابہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ کیا کریں؟ قرآن پاک کو جمع کریں۔ کیا کریں؟ قرآن پاک کو جمع کریں۔ کیونکہ پیارے بچوں وہ بھی حافظ قرآن تھے، وہ بھی کیا تھے؟ حافظ قرآن۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جمع کر لیا اور پھر وہ ان کے پاس سیف ہو گیا۔ اور پھر جب مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ آئے جن کا نام کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو پیارے بچوں جب ان کی خلافت آئی، جب ان کا دور آیا تو انہوں نے اسی قرآن پاک کو جن کو جمع کیا گیا تھا اس کی کاپیز کروائی، اس کی کاپیز کروا کے
مختلف مسلمانوں کے ممالک میں، کنٹریز میں وہ کاپیز کیا کر دی انہوں نے؟ بھجوا دی. کیا کر دی؟ وہاں پر بھجوا دی. اور پھر یہ کاپیز ہوتے 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 مسلمانوں تک پہنچی. اور آج بھی جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو صحابہ کرام نے جمع کیا تھا. کنہوں نے جمع کیا تھا؟ صحابہ کرام. اور قرآن پاک یہ کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا. اور یہ قرآن سچا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ سچا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ سچا ہے. فضیل بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، قرآن پاک تو حفظ کرنا بھی ثواب ہے. جی ہاں عبدالسبحان بھائی، قرآن پاک کو حفظ کرنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. چلے آئیے میں آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے والوں کی، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی فضیلت پر 2 حدیث پاک سناتا ہوں. تو توجہ کے ساتھ یہ حدیث پاک سننی ہے. نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا کہ جنت میں حافظ قرآن کو کہا جائے گا تم کیا کرو؟ قرآن پڑھتے جاؤ اور اپنے درجات بلند کرتے جاؤ. آئیے ایک اور روایت سناتا ہوں. یہ تو بہت ہی زبردست روایت ہے، بہت ہی پیاری روایت ہے. ساری حدیث پاک بہت پیاری پیاری ہیں. آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے، یعنی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اللہ پاک زمین کو حکم دیتا ہے، آرڈر فرماتا ہے کہ اس کے گوشت کو مت کھانا. تو پیارے بچوں، زمین اللہ پاک سے عرض کرتی ہے کہ اے میرے رب، میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں دیکھا کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو قرآن پاک حفظ کرتا ہے اس کا جسم بھی انشاءاللہ قبر کے اندر کیا رہے گا؟ سلامت رہے گا. کہاں رہے گا؟ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، آپ بھی قرآن پاک حفظ کرنے کی کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے جنت میں درجات بھی بلند ہوں گے اور انشاءاللہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. فضیل بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض بچے حفظ تو کر لیتے لیکن ان کی میموری پاور اچھی نہیں ہوتی، تو ان کی میموری پاور کیسے اچھی ہوتی؟ ہاں بہت سے سوال ہے یہ بھی کہ بعض بچے حفظ تو کرتے ہیں لیکن ان کی میموری پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. تو بعض بچے اسی وجہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور حفظ بھی نہیں کرتے. تو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. تو آئیے میں آپ کو میموری پاور اچھی کیسے ہو سکتی ہے. تو پیارے بچوں، اس حوالے سے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو. تو اس کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں بندہ وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ باتوں پہ عمل کرے گا تو کیا ہو جائے گی؟ میموری پاور اسٹرانگ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. اچھا پیارے بچوں، ایسے ہی میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں. وہ تو بہت ہی آسان ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض پڑھتے بھی ہوں. اور پیارے بچوں، وہ وظیفہ ہے یا قویو. کیا ہے؟ یا قویو. جب آپ نماز پڑھیں، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، فجر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء. ہاں چلے ایک بچے بتا دے کوئی. آپ چلیں آپ بتائیں مائک پہ. فجر، ظہر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء. جی یہ 5 نمازیں ہو گئیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو جب آپ 5 نمازیں پڑھ لیں تو پیارے بچوں، نماز پڑھنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھیں اور پھر پڑھیں 11 بار یا قویو. کیا پڑھیں؟ یا قویو. یا قویو، یا قویو، یا قویو، یا قویو. تو 11 بار پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو میموری ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ اسٹرانگ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اسٹرانگ. کس کس کو یاد ہو گیا یہ؟
کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ یا قویو، چلو آپ بتائیں کیا پڑھیں گے؟ یا قویو، آپ بتائیں، یا قویو، آپ بتائیں احمد بھائی۔ یا قویو۔ جی ہاں، تو جی پیارے بچوں، تو یا قویو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو میموری ہے انشاءاللہ وہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ تو آج ہم نے الحمدللہ اپنے اس پروگرام کے اندر بہت ساری اچھی اچھی باتیں سنی کہ قرآن کیا ہے، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا، قرآن پاک کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی کیا برکتیں ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ یہ ٹاپک تو بہت ہی بڑا ہے، اس پہ ہم اور بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی ہمیں دنیا کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو بروز قیامت یہ قرآن ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت میں داخل بھی کروا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا